मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जंगी अड्डों पर ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइल हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप को छठी का दूध याद आ गया। जंग बंदी के लिए कोशिशें करने लगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी आइंदा चंद घंटों में नाफिजुल अमल हो जाएगी। ईरान के वजीर खारजा का कहना है कि अगर इसराइल अपने हमले रोक दे तो ईरान भी अपने हमले बंद कर देगा। ताहम इसराइल की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान क्यों सामने नहीं आया? क्या इसराइल और अमेरिका ईरान को धोखा दे रहे हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। ईरान और इसराइल के माबैन जंग शुरू हुए आज 12वां रोज है। दोनों मुमालिक एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी रखे हुए हैं। हफ्ते के रोज अमरीकी B-2 बॉम्बर तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को हदफ बनाया और इसके बाद ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जंगी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिससे पूरे खित्ते में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। अमेरिका ने अपने सिफारत खाने खाली करने शुरू कर दिए, जबकि अमरीकी फौजियों को भी जंगी अड्डों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकामात जारी किए गए। तेहरान पर सुबह 4 बजे तक शदीद इसराइली फिजाई हमले जारी रहे। ये वो मोहलत थी जो ईरान ने इसराइल को हमले रोकने के लिए दी थी। इससे पहले ईरान ने अपनी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर कतर और इराक में वाक़या अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल दागे थे। क्या ईरान इसराइल जंग जारी रहेगी या रुक जाएगी? अभी इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईरान के साथ अमरीका के मस्कत में मुज़ाकरात तय थे, जबकि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। फिर अमरीका ने लड़ाई को रोकने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत तय की, लेकिन अमेरिका ने भी अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी जौहरी साइट्स को निशाना बनाया, तो ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी जंगी अड्डों पर मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में कोई अमरीकी या कतरी जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ईरानी कार्रवाई को इंतहाई कमज़ोर करार दिया और हमलों के हवाले से बरवक्त पेशगी इतला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कतर का कहना है कि अल-अदीद में वाक़या अमरीकी फ़ौजी अड्डे की तरफ दागे गए तमाम मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया। अमरीकियों ने इस हमले को खुली जारहियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ये ईरानी रद्द-ए-अमल इस वाक़े के 2 रोज़ बाद सामने आया है, जब अमरीका ने ईरान के अंदर 3 अहम जौहरी तंसीबात को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए थे। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इसराइल के माबैन आइंदा चंद घंटों में मुकम्मल जंग बंदी नाफिज हो जाएगी। लगता यूँ है कि ईरान इसराइल और अमरीका को फिल वक्त दबाने में कामयाब हो गया है, क्योंकि अगर अमरीकी मफादात पर ईरानी मिसाइल हमलों का सिलसिला ना रुका तो अमरीकी फ़ौज को वाकई मशरिक़ वुस्ता खाली करना पड़ जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अगर इसराइल अपने हमले रोक दे तो ईरान भी अपने हमले बंद कर देगा। ताहम इसराइल की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ईरान की पासदाराने इनक़लाबी इस्लामी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर उसने दोबारा जारहियत की तो ईरान की जानिब से इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये इंतबाह उस मिसाइल हमले के बाद सामने आया है जो ईरान ने पीर की शाम कतर में वाक़या अमरीका के अल-अदीद फ़ौजी अड्डे पर किया। इस कार्रवाई को वादा पीरोज़ी यानी वादा फ़तह का नाम दिया गया, जो हालिया दिनों में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। ऑपरेशन के बाद अपने बयान में जनरल पाकपुर ने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक अड्डा, जो मगरबी एशिया में अमरीकी सेंट्रल कमांड का धड़कता दिल समझा जाता है, इसे अमरीका के मुजरिमाना और शैतानी हमलों के रद्द-ए-अमल में निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी तंसीब, जिसकी हिफाजत के लिए जदीद और कई परतों पर मुश्तमिल दिफाई निज़ाम मौजूद था, ईरानी मिसाइलों के हमले में इसे नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सदर पर तंज करते हुए जनरल पाकपुर ने कहा है कि वो इसराइली हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी अवाम की सलामती और मफादात को कुर्बान कर रहे हैं।
انہوں نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو اسے ایک ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ایک ایسا پچھتاوا جو واشنگٹن کو دوبارہ ایران کے خلاف اقدام سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ادھر ایران کے شمالی علاقے میں دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 9 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 4 رہائشی یونٹس تباہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے صوبہ گیلان کے گورنر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے استھان اشرفیہ کے مقام پر حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق گیلان کے نائب گورنر نے کہا ہے کہ ان حملوں میں نہ صرف 4 رہائشی یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور آس پاس کے مکانات کی ایک بڑی تعداد کو بھی دھماکے سے نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ گیلان کے نائب گورنر کے مطابق اس واقعے میں زخمی ہونے والے 5 افراد کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور 28 افراد کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے بعد گھروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں 16 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوہری سائنسدان محمد رضا صدیقی جنگ بندی شروع ہونے سے قبل آج صبح سویرے اسرائیلی حملوں میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی ایک سینئر ایرانی جوہری سائنسدان کو شہید کرنے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز اسی وقت قبول کر لی تھی جب ایران پر حملوں کے مقاصد حاصل کر لیے گئے تھے۔ اسرائیلی بیان کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ خاتمہ کر دیا ہے کہ ابھی تک ایران جو ہے وہ بیلسٹک میزائل پہ میزائل اسرائیل پر برسائے چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا بہرحال مزید یہ کہنا ہے کہ اس نے ایرانی فوجی قیادت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ایرانی حکومت کے درجنوں اہم مراکز تباہ کر دیے ہیں۔ اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تہران کے مرکز میں حکومتی اہداف کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ سینکڑوں بسیج اہلکاروں اور ایران کے ایک اور سینئر جوہری سائنسدان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسیج وہ ملیشیا ہے جسے ایرانی حکومت اکثر عوامی مظاہروں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز سے باضابطہ طور پر اتفاق تو کر لیا ہے۔ بہرحال اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا ادارے SNN نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل حملوں کی آخری لہر جنگ بندی سے قبل داغی ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایران کی جانب سے ملک پر مزید حملے کیے گئے ہیں جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل پر جنگ بندی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن یاد رہے کہ اسرائیل نے ابھی تک جنگ بندی کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروس نے ایران کے حالیہ میزائل حملوں سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ایمبولینس سروس کے مطابق اب تک 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت درمیانے درجے کی ہے جبکہ باقی 20 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ جنگ بندی اب نافذ العمل ہے، پلیز اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر کل رات ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ جنگ بندی اعلان کے تقریباً 6 گھنٹے بعد شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے پیر کو واشنگٹن کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے لکھا، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا آغاز 6 گھنٹے بعد شروع ہو جائے گا جب دونوں ممالک اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دیں گے۔ ناظرین، اب وہ وقت شروع ہو چکا ہے اور اس دوران بھی ایران نے اسرائیل پر اور اسرائیل نے ایران پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں اسرائیلی ایمرجنسی حکام نے بھی بتایا ہے کہ اموات ہوئی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی حکام کے مطابق بھی ان کی بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں اور بہت سے شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل بھر میں لوگ صبح سویرے موبائل فونز پر ممکنہ جنگ بندی کی خبروں کے ساتھ ساتھ میزائل حملوں کی وارننگز کی آوازوں سے جاگے ہیں۔
جن میں عوام کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے جانے کے بعد وقفے سے متعدد وارننگز جاری کی گئیں۔ یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں سے بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جنوبی شہر بیر شیبا میں ایک میزائل براہ راست نشانے پر لگا، جس کے بعد امدادی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچ گئیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ برنٹ کروڈ عالمی بینچ مارک پر 7% کمی کے بعد مزید 4% گر کر $68 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں اب 12 جون کی نسبت کم ہو گئی ہیں، جب اسرائیل نے ایران پر پہلا حملہ کیا تھا۔ ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس نے بھی مشرق وسطیٰ میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اگر امریکی صدر واقعی وہ جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جسے انہوں نے 12 روزہ جنگ قرار دیا ہے، تو یہ پورے خطے میں پھیلتی ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے ایک مؤثر قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران ان کے پاس تقریباً ایک ہی وقت میں آئے اور کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ اس جنگ بندی کے حوالے سے جس کا انہوں نے اعلان کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اصل فتح ساری دنیا اور مشرق وسطیٰ کی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک اپنے مستقبل میں بے پناہ محبت، امن اور خوشحالی دیکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں الحدید فضائی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ ایران نے 14 میزائل فائر کیے تھے، جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا، جبکہ ایک میزائل کو آزاد چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ایران نے اپنے جوہری مراکز پر حملوں کا انتہائی کمزور رد عمل دیا ہے، اور اسی کی ہمیں توقع بھی تھی اور ہم نے اسے روک بھی لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ صدر امریکہ کے اندر احساس جیسا احساس جاگ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں احساس ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیل اور امریکہ ایران سے ڈر گئے ہیں؟ کیا اسرائیل اور امریکہ واقعی جنگ روک دینے کے متمنی ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ کے ممالک نے ایران کے ہاتھوں اپنے ممکنہ نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جنگ بندی کروائی ہے، یا کیا یہ جنگ بندی محض ایک دھوکہ ہے اور اسرائیل اور امریکہ دراصل ایران کو ایک ایسا دھوکہ دے رہے ہیں جس میں جنگ مختلف شکلوں میں جاری رکھی جائے گی؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔